جب انسان اللہ اس کے رسول کا بن جاتا ہے پھر رزق کی فکر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو رزق دیتے ہیں، گناہ گاروں کو دیتے ہیں، نیک لوگوں کو بھی دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، انسان کی قسمت کا رزق اگر پہاڑ کی چوٹیوں پر ہو، سمندر کی گہرائی میں ہو، اسے مل کر ہی رہے گا۔ ان نصیب یصیب، جو نصیب میں ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گا۔ جس طرح موت کا آنا امر یقینی ہے، اس طرح موت سے پہلے اپنے رزق کا کھانا بھی امر یقینی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر کسی انسان کا رزق پہاڑ کے دامن میں ہو، جب تک پانی کا ایک قطرہ نہیں پیے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ میرے عزیزو، پہلے زمانے میں والدین بھی دین کا علم رکھتے تھے، اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے کتنا رہنا ہے؟ 60 سال رہنا ہے، 100 سال رہنا ہے، لیکن آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ بیٹا اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کر جتنا تو اس کا محتاج ہیں۔ ہم خود اندازہ کریں ہم اللہ رب العزت کے کتنے محتاج ہیں۔ ہر کام میں، ہر معاملے میں ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ ہمیں چاہیے اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ تیسری وصیت یہ کی کہ بیٹا گناہوں پر اتنی جرأت کرنا جتنا تم میں عذاب سہنے کی طاقت ہو۔ ہم کیا عذاب سہ سکتے ہیں؟ تھوڑی سی گرمی، تھوڑی سی سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ساری مخلوق کے سامنے آگ میں ڈالیں گے، پھر نکالیں گے، پھر ڈالیں گے۔ تو سوچو تو صحیح، جہنم کی گرمی، جہنم کی تپش، جہنم کی آگ پھر ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تم کیا گمان کرتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا گیا، ہماری طرف تم نے لوٹ کر نہیں آنا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے۔ ایک انسان کا مقصد ہوتا ہے، ایک اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مقصد زندگی کو پورا کرنا یعنی عبادت کرنا، یہ انسان کے ذمہ ہے، اور ضرورت زندگی کو پورا کرنا، رزق دینا، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ جب انسان مقصد کو پورا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ جب انسان مقصد کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی ضرورت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک شخص حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، عرض کیا میں کثیر العیال ہوں، بچے بہت زیادہ ہیں، خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ آ کر گلے شکوے کرنا شروع کر دیے۔ جب حضرت نے بات ان کی سنی، فرمایا اب تم گھر واپس چلے جاؤ، جس بچے کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے اس کو گھر سے نکال دے، تیری زندگی آسان ہو جائے گی، تیری زندگی سوکھی ہو جائے گی۔ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے، سب کا رزق تو اللہ کے ذمہ ہے۔ تو فرمایا جب سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے تو تجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے، ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کے ذمہ ہے، اب وہ کتنا دے گا، کب دے گا، اس پر تو راضی رہے، تیری ساری زندگی آسان ہو جائے گی، تیری ساری زندگی سوکھی ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہماری جائز ضروریات کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔